ساتھ سے پیپل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے آفیشیل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ساتھ سے پیپل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی عوامی خدمت پر یوم تاسیس کے موقع پر شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایم پی اے کے امیدوار چودھری حسن زمان اور سابقہ ایم پی اے ندیم عباس بارہ اور نائجیرین کمیونٹی کے علاوہ کور کمیٹی کی پوری ٹیم اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، صدق اللہ العظیم۔ ثنا محمد گجر صاحب نے تمام مہمانوں کو ساتھ سے پیپل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی 4 سالہ عوامی خدمات کے بارے میں بریف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جب سے ہم نے اس کی بنیاد رکھی اور چیئرپرسن باجی صاحبہ کی سربراہی میں الحمدللہ خدمات کے بہت زیادہ سنگ میر قبول کیے ہیں۔ آج یہ جو چوتھا یوم تاسیس ہے، اس کی سیلیبریشن کے لیے ہم الحمدللہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری کور کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم ان کاوشوں کو جب چیئرپرسن کی موجودگی میں اپنے معزز جو مہمان ہیں ان کی موجودگی میں یہاں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، آپس میں سراہتے ہیں، تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ اس سے ہمارے حوصلے سے ہمارے جو چیئرپرسن ہیں انہیں حوصلہ ملتا ہے۔ تو میں معزز ممبران جو یہاں پہ موجود ہیں، ندیم بھائی کے جو خیالات ہیں ان سے ہم آخر میں استفادہ لیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ کور کمیٹی کے تمام ممبران نے اپنے مختصر خطاب میں باجی صاحبہ کی جو 4 سالہ عوامی خدمات تھی ان کے اوپر روشنی ڈالی۔ میں بس یہ بات کروں گا کہ ہم کسی بھی مذہب کو اگر بغور اس کا جائزہ لیں اور خاص کر اگر اسلام کو ہم پڑھیں تو اس میں مختصر سا ایک جملہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے علاوہ جو ہے اس کا مین مقصد میرے خیال میں یہی بنے گا کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ باجی صاحبہ خوش قسمت ہے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ ہمت دی اور ان پہ اپنا کرم کیا کہ ان کو اپنے ان پسندیدہ بندوں میں چنا کہ جن سے خدا کی جو مخلوق ہے ان کی خدمت وہ چاہے مالی طور پہ ہو۔ اور میں ایک جملہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہماری زندگی میں چند ان شخصیات میں سے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 3 سال میں کہ کسی نے بھی اپنی کسی قسم کی کوئی پرابلم ان سے شیئر کی ہے، شاید اس کے بعد اس کو اس کی اتنی پین تکلیف ہے نہیں ہے۔ یہ شخصیت ہے، خدا گواہ ہے کہ ہم نے ان کو ان کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب تک اس کی وہ مشکل حل نہیں کر دی ہم نے ان کی زندگی میں سکون نہیں دیکھا۔ میں یہی کہوں گا خدا ہمیں بھی یہ ہمت دے کہ ہم بھی جس قابل ہیں ان کے اس مشن میں ان کا ساتھ دے، اور خدا ہمیں لوگوں کی جتنا ہو سکے اللہ پاک ہمیں بھی جو الفاظ ثنا محمد گجر صاحب، شہباز بارہ صاحب نے باجی صاحبہ کے لیے ادا کیے ہیں، میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ میری عمر تقریباً 68 ایئر ہو گئی ہے، اور میرا تعلق بھی ٹیچر سیاست سے تھا پورے پنجاب سے، فروقی صاحب جانتے ہیں۔ تو میں نے بہت این جی اوز دیکھی ہیں، بلکہ این جی اوز کی ہم اپنا جنگ اخبار میں، جنگ جیو میں سب یعنی کہ مخالفت کرتے رہے کہ یہ لوگ صرف اپنی پروجیکشن پیسے کمانے کے لیے لوگ سارے کام کرتے ہیں اور ان کا کام کوئی نہیں ہوتا، اس میں سیاست ہوتی ہے۔ جیسے اپنا شائستہ ملک صاحبہ وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی جب ہم نے ان کی مخالفت کی، لیکن میں نے جہاں پر آگے جب شہباز بارہ صاحب یہ ہمارے سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا چلنا ہے ورزدار باجی صاحب، آپ باجی صاحب سے ملاقات کرانی ہے۔
تو میں نے جب آیا ان کے ساتھ اور آ کے جب یعنی کہ میرے بعد جو میں نے دیکھا جتنے کام یہاں پر ہوئے ہیں، جو بچوں کو کپڑے، جوتیاں، اس کے بعد یہ ایک دن کہہ رہی تھی باجی کہ آج میں نے فش منگائی، وہاں 1 من کا آرڈر دیا ہے، تو آپ سب نے اپنا وہ بچوں کے ساتھ آ کر وہ فش جو ہے اس کو اپنا کھانا دسترخوان میں. تو ہم نے خود سوچا کہ چلو یہ تو بچوں کا حق ہے، ہم اگر اب کھانے آ گئے تو پھر سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، یہ تو بچوں کا حق ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو اپنا بہت کم دیکھا. جیل والا بڑا پھر جیلوں میں اپنا ہم گئے شیخو پورے اپنا یہ شیخو پورا اکاڑے گئے ہیں، تو شیخو پورا میں اپنا دیکھا کہ 20-20 ہزار روپیہ ان کا جرمانہ ہے اور مزید 6 ماہ انہوں نے قید انہیں بھگتنی. یعنی کہ فوری فیصلہ کر کے فوری طور پر سارے جرمانے جو ادا کی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ جو ان کے باقی مسائل تھے جیل انتظامیہ تھے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے. تو یہ دیکھا میں نے، میری عمر اس میں تھوڑی ابھی اپنا دیکھا تھوڑے عرصے میں جو کچھ میں نے دیکھا کہ یہ جذبہ باجی صاحبہ کا جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. ماشاء اللہ بھائی صاحب جس طرح 3 سال سے کام کر رہی ہے وہ قابل تعریف تو ہے ہی. میں نے اس دن اپنی تحریر میں بھی کہا تھا بھائی صاحبہ وہ کام کر رہی ہیں جب روز قیامت سوال ہوگا تو انہوں نے حقوق اللہ بھی ادا کیے ہوں گے اور حقوق العباد بھی ادا کیے ہوں گے. تو ماشاء اللہ انہیں اپریشیٹ کیا جائے گا، جیسے پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے انہیں اپریشیٹ کر رہی ہے. اگر ہم فہرست ان کی گرانی شروع کر دیں ابھی تو ٹائم بہت کم پڑ جائے گا. جتنے انہوں نے نیک کام کیا ہے جیل سے لے کر بچیوں کی شادی تک کے ہر معاملات انہوں نے یہاں پر سر انجام دیے ہیں. تو یہ اکیلی خاتون ہیں جنہوں نے ایک ہمت سے ایک پودا لگایا اور آج یہ تناول درخت بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کی شاخیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں جن سے انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور بھی سایہ ہوگا. تو میں آج انہی الفاظ پہ ختم کروں گا. ایک باہمت خاتون کے آج زیر سایہ ہم یہ تقریب کا انعقاد پذیر ہو رہا ہے. ساتھ سے پیپل ویلفیئر فاؤنڈیشن کو عوام کی خدمت کرتے ہوئے، انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے آج 4 سال ہو چکے ہیں، 4تھا سال شروع ہو چکا ہے. ثنا بھائی نے آگے ڈیٹیل سے سب بتا ہی دیا ہے. اگر یہاں پر ایک ایک جملہ میں بتانا شروع کروں گا تو میرا خیال اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسانیت کی خدمت کرنا اگر اس کو عبادت طریقے سے کیا جائے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. آج کے اس دور میں نفسا نفسی کے عالم میں انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مگر اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے مسلمانوں کے گھر جنم لیا. زندگی میں آنے کا مقصد یہی نہیں ہے اگر ہم دنیا میں آئے ہیں، کھانا پیا، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے اور ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. اگر اللہ پاک نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اس کے آپ کے اوپر چند حقوق بھی ہیں. اگر آپ اپنے قیمتی وقت سے نکال کر اگر میں کہتا ہوں دن میں آدھا گھنٹہ بھی عوام کی خدمت میں اگر آپ وقف کر دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. جیسا کہ باجی صاحبہ نے انسانیت کی خدمت کا ایک ہاتھ میں وہ جھنڈا پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے فضل سے وہ خدمت کر رہی ہیں. تقریب کے آخر میں کیک کاٹا گیا اور اس کے بعد مہمان خصوصی ندیم عباس بارہ صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کے بعد دعائے خیر کے ساتھ شاندار تقریب اختتام پذیر ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ تمام دوستوں نے، بھائیوں نے، خاص طور پر مہمانوں نے جو باتیں کی ہیں ساری چیزیں تو ڈسکس ہو چکی ہیں. اصل چیز ہے کہ جب کوئی بھی بندہ ارادہ کرتا ہے نا تو اس کی کامیابی کے لیے ایک سادہ سا ایک چیز ہے، انما الاعمال بالنیات. جب انسان کی نیت صاف ہوتی ہے تو اس کے راستے ہموار جو ہے نا اللہ تعالیٰ کرتا جاتا ہے. اور اس کے اسی طرح جیسا کہ ہم پہلے دن سے ہی ہم شامل ہیں ساتھ، تو باجی صاحب نے جب پہلے شروع کیا میرے دل میں بھی آیا کیونکہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ عورت کو کام کرتے وقت بہت مسائل ہوتے ہیں، انگلیاں اٹھتی ہیں، آوازیں اٹھتی ہیں، ان چیزوں کا بھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور اپنے کام پہ جو ہے وہ فوکس کر کے اس کو بھی بہتر کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے
इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आप सब लोग जो इनके साथ शाना बशाना चल रहे हैं, आपको भी अल्लाह ताला और इज़्ज़तों से नवाजे। लेकिन ये है कि ये सफ़र जो है ना, ये एक ऐसा कठिन सफ़र है कि जिसको हम समझ लें हर रास्ते में हर जगह पे हज को लई हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से अता होता है। अपनी रात चौगनी या अल्लाह तरक्की अता फरमा, और हम सबको सेहत अता फरमा, और हमें तौफीक दे कि हम इसी तरह बाजी के साथ शाना बशाना काम करते रहें, और बाजी को हिम्मत दे और पैसे भी दे ताकि इसकी सारे काम जो बार वक्त होते रहें।